السلام علیکم دوستو، اردو پوائنٹ آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ کو اردن سے 8000 سالہ پرانے ایسے مجسمے ملے ہیں جن کی آنکھیں آج بھی حرکت کرتی ہیں گویا زندہ ہوں، جنہیں دیکھ کر ماہرین حیران رہ گئے۔ یہ مجسمے کب اور کس نے بنائے، ان کے بنانے میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے مصر سے ملنے والے پراسرار صندوقوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن سے ملنے والی ممیز نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اہرام مصر کی طرح مصر سے کئی ایسے فن پارے دریافت ہوتے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر ماڈرن انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ 2018 میں ان پیرامڈز کے قریب موجود ایک غار میں گرینائٹ نامی پتھر سے بنے 24 باکس دریافت کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کم و بیش 100 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب ان باکسز پر ریسرچ کی گئی تو ماہرین کو پتہ چلا کہ یہ باکسز آج سے ہزاروں سال پرانے ہیں، اور یہ کوئی عام باکسز نہیں بلکہ کوفنز یعنی تابوت ہیں جنہیں اس وقت مصر کے لوگوں کو دفنانے کے لیے بنایا جاتا تھا۔ یہ کوفنز ایئر ٹائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر مہارت سے تراشے گئے کہ ان کا ایک ایک انچ بالکل صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کیا گیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس وقت کے لوگوں نے ان کوفنز کو آخر کس طرح اتنی مہارت سے بغیر کسی مشین کے صرف اپنے ہاتھوں اور چھینی ہتھوڑے کی مدد سے بنایا ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ گرینائٹ نامی پتھر سے بنائے گئے کوفنز ہیں جو کہ وزن میں بہت زیادہ بھاری ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو کس طرح بغیر بھاری بھرکم مشینوں کے اٹھا کر اس جگہ لایا گیا ہوگا، یہ ابھی تک ایک راز ہی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایسے مجسموں کی جن کی دریافت پر دنیا حیران ہے۔ یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ دنیا پر انسانوں کا وجود صدیوں پرانا ہے، اور سائنس کی روح سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ کروڑوں سال گزرنے کے بعد انسان ایوالو ہو کر بندر سے انسان بن گیا۔ اور اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کے انسان آج کے انسانوں سے بہت زیادہ الگ ہوتے تھے، اور شاید جسامت میں بھی بہت بڑے۔ کچھ سال قبل آرکیالوجسٹ کو اردن سے 8000 سالہ پرانے مجسمے ملے۔ یہ مجسمے دکھنے میں بہت عجیب ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ مجسمے پرانے وقتوں میں رہنے والے لوگوں نے بنائے، لیکن ان کی بناوٹ کو دیکھ کر ماہرین بھی حیران و پریشان ہیں، کیونکہ یہ مجسمے دیکھنے میں تو انسانوں کی طرح ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کا قد 8 فٹ اور کچھ کی ہائٹ محض 2 فٹ تک ہے۔ ان میں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کے ہاتھ بہت پتلے اور چھوٹے تھے، اور کچھ کے تو ہاتھ موجود ہی نہیں تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ مجسمے بھلے ہی دیکھنے میں انسانوں کی طرح ہیں، لیکن دعوے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مجسمے حقیقت میں انسانوں کے ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ کے ہاتھ چھوٹے بنانا اور کچھ کے ہاتھ بالکل بھی نہ بنانے کے پیچھے آخر کیا وجہ ہوگی، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ان مجسموں کی آنکھیں دکھنے میں حقیقی معلوم ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان مجسموں کی آنکھیں واقعی کسی کو دیکھ رہی ہیں، یعنی یہ مجسمے زندہ ہیں، اور ان مجسموں کو حرکت کرتے ہوئے محسوس بھی کیا گیا۔ آخر 8000 سال قبل بنائے جانے والے مجسمے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ دوستو، اب رخ کرتے ہیں ایسٹر آئی لینڈ کا۔ ایسٹر آئی لینڈ چین میں واقع ہزاروں سال پرانا جزیرہ ہے۔ کچھ سال قبل یہاں 10,000 انسان رہا کرتے تھے، لیکن نہ جانے پھر ایسا کیا ہوا کہ اس جزیرے کی آبادی 10,000 سے کم ہو کر محض 1500 رہ گئی۔ ایسٹر آئی لینڈ نامی اس جزیرے پر آبادی کی کمی کی وجہ کوئی نہ جان سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پراسرار واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے ایسا ہوا، مگر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس جزیرے کے مشہور ہونے کی محض یہی ایک وجہ نہیں، بلکہ یہاں انسانی شکل سے مشابہت رکھنے والے مجسمے موجود ہیں جن کا سائز ناقابل یقین حد تک بڑا ہے۔ یہ انسانی مجسمے کس نے اور کیوں بنائے، اس کے بارے میں آج تک کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ان پتھروں نے آرکیالوجسٹ کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے کہ آخر کیسے اتنے سالوں پہلے انسانوں نے بغیر کسی مشینی آلات کے اتنے بڑے پتھروں کو کاٹا ہوگا،
और इन पर इतनी बारीकी से काम किया गया। ईस्टर आइलैंड में मौजूद इन मुजस्समों की तादाद 900 बताई जाती है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि इन्हें इस जगह नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें किसी और जगह तैयार किया गया और यहाँ ला कर रख दिया गया। लेकिन इन्हें इसी जगह एक तरतीब से रखने के पीछे आखिर क्या वजह है? सवाल ये भी है कि इतने बड़े और वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर किस तरह से लाया गया, इसके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कुछ नहीं जान सके। दोस्तों, अब आपको भारत के एक पुरस्कार मंदिर के बारे में बताते हैं जिसका नाम कैलाश है। ये मंदिर भी आज से कई सदियां कबल तामीर किया गया, लेकिन इसकी कारीगरी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सदियों पहले तामीर किया गया ये मंदिर कई तरह के डिजाइन से भरपूर है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे एक पहाड़ को तराश कर बनाया गया। बगैर किसी मशीन या टेक्नोलॉजी के इस तरह पहाड़ को काट कर तराशना इंतहाई मुश्किल अमर है। यहाँ तक कि अगर आज का मॉडर्न इंसान भी इस तरह का मंदिर बनाना चाहे तो कई हजार मजदूर और अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मॉडर्न इंसान इसे सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से बना ले। हमें इसे बनाने के लिए भारी मशीनों की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन इन मशीनों से भी इस तरह की उम्दा और बारीक कारीगरी कभी भी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन सदियों पहले लोगों ने इस पहाड़ को इतनी बारीकी से काट कर किस तरह से बनाया, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। दुनिया में इस तरह की उम्दा कारीगरी सिर्फ इसी मंदिर में देखने को नहीं मिलती, बल्कि लुबनान में भी इस तरह के तराशे हुए पत्थर मौजूद हैं, जो कि सयाहों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहों में से एक है। माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि ये पत्थर कहीं और से काट कर बाद में यहाँ लाए जाते, मगर हजारों टन वजनी ये पत्थर आखिर कैसे एक जगह से दूसरी जगह लाए जा सकते हैं, वो भी बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। और इन्हें इतनी बारीकी से कैसे काटा गया कि इन्हें देखने से ऐसा मालूम हो कि इन्हें मशीनों से काटा गया है। चंद अफराद मानते हैं कि इन अजायबात को मॉडर्न दुनिया के किसी इंसान ने तख्लीक किया, मगर साइंसदान और मुहक्किकीन ये बात मानने को तैयार नहीं, जबकि रिसर्च के दौरान कई ऐसे सबूत मिले जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये पत्थर कई सदियां कबल तराशे गए। दोस्तों, आखिर में जिक्र करते हैं रेन गोल्ड स्टैचू का। अमेरिकी रियासत मेक्सिको के करीब कोर्टलैंड चेन नामी एक जगह मौजूद है। कोर्टलैंड चेन का मतलब सांपों का घर होता है। इस जगह 1920 में एक बहुत बड़ा मुजस्समा नुमा पिलर दरियाफ्त किया गया। ये बहुत बड़ा होने के साथ साथ बारिश के देवता तलालकोल की तस्वीर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इस मोनोलिथ को जब कोर्टलैंड चेन से मेक्सिको शहर में लाया गया तो मेक्सिको शहर में पूरे एक हफ्ते तक लगातार तेज बारिशें होती रही। हालांकि उस वक्त बारिशों का मौसम बहुत दूर था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मोनोलिथ अभी तक सिर्फ आधा बना हुआ है। इसे क्यों और किसने बनाया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लोगों का कहना है कि जब पुराने वक्तों में बारिश नहीं होती थी तो लोग जमा होकर तलालकोल नामी देवता की पूजा किया करते थे और मदद की दरख्वास्त किया करते थे, जिसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती थी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। हमारी मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।